بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ جب میت کو قبر کے اندر دفنا کر لوگ چلے جاتے ہیں تو قبر میں ابتدائی 24 گھنٹوں کے اندر میت کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اور جب میت کے ورثہ جب میت کو دفنا کر واپس جاتے ہیں تو ایک فرشتہ مٹی کی ایک مٹھی بھر کر ان پر کیوں پھینکتا ہے اور ان سے کیا کہتا ہے، اور قبر کی پہلی رات کیسی ہوتی ہے، ان سب کے بارے میں آج آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ لہٰذا آپ تمام لوگوں سے ایک گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور سنیں گے، کیونکہ ہمیں بھی ایک دن قبر میں جانا ہے۔ ایک حدیث ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبر پر ایک فرشتہ متعین ہے۔ جب میت کو دفن کیا جاتا ہے تو وہ اس کی قبر کی مٹی ہموار کرتا ہے اور لوگ واپس جانے کے لیے موڑتے ہیں تو قبر سے ایک مٹھی بھر مٹی لے کر لوگوں پر پھینک دیتا ہے اور کہتا ہے، اپنی دنیا کی طرف واپس چلے جاؤ اور اپنے مرنے والے کو بھول جاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ انسان کی مشکل ترین رات قبر کی پہلی رات ہوتی ہے، کیونکہ جب اس کے دوست احباب رشتہ دار اولاد اس کو دفنانے والے اس کو دفنا کر چلے جاتے ہیں تو وہ انسان روتا رہتا ہے، ہر ایک دوست کے پاس آتا ہے، اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے کہ مجھے چھوڑ کر نہ جاؤ، لیکن افسوس کہ اس کی آواز کوئی نہیں سنتا۔ اب وہاں پر قبرستان میں ہر کوئی اکیلا رہ جاتا ہے۔ تب ہمارا سامنا ان فرشتوں سے ہوتا ہے جو ہمارے اعمال ہوتے ہیں۔ اب وہ کس شکل میں ہمارے سامنے ہوں گے، اچھے یا برے، اس بارے میں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ تب وہ ہم سے اس دنیا میں گزری ہوئی زندگی کے متعلق سوال کریں گے، جن سوالوں کے جواب ہمارے اس زندگی میں موجود ہیں جب تک ہم سانس لے رہے ہیں۔ ایک حدیث ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم قبرستان جایا کرو، کیونکہ قبرستان موت کو یاد دلاتا ہے، اس سے عبرت حاصل ہوتی ہے۔ میں نے اپنے رب سے اپنی والدہ کی قبر پر جانے کی اجازت مانگی تھی، مجھے اس کی اجازت مل گئی تھی، لہٰذا تم بھی قبرستان جایا کرو، اس سے دنیا سے بے رتبی پیدا ہوتی ہے اور آخرت یاد آتی ہے۔ حضرت سیدنا سید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ مدینہ منور کے قبرستان گئے۔ حضرت علی نے قبرستان والوں کو سلام کیا اور فرمایا، اے قبر والو، تم اپنی خیر بتاؤ گے یا ہم تمہیں بتائیں؟ سیدنا سید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے قبر سے وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ کی آواز سنی اور کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا، اے امیر المومنین، آپ ہی قبر بتا دیجئے کہ ہمارے مرنے کے بعد دنیا میں کیا ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، سن لو، تمہارا مال تقسیم ہو گیا، تمہاری بیویوں نے دوسرا نکاح کر لیا، تمہاری اولاد یتیموں میں شامل ہو گئی، جس مکان کو تم نے بہت مضبوط بنایا تھا اس میں تمہارے دشمن آباد ہو گئے، اب تم اپنا حال سناؤ۔ یہ سن کر ایک قبر سے آواز آنے لگی، اے امیر المومنین، ہمارے کفن پھٹ کر تار تار ہو گئے، ہمارے بال جھڑ کر منتشر ہو گئے، ہماری کھالیں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، ہماری آنکھیں بہہ کر رخساروں پر آ گئیں، ہم نے جو نیک اعمال کیے تھے ان کو پایا اور جو کچھ پیچھے چھوڑا اس میں ہمارا نقصان ہوا۔ جب مردے کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کی نماز اس کے دائیں طرف آ کر کھڑی ہو جاتی ہے، روزہ بائیں طرف کھڑا ہو جاتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت اور اللہ کا ذکر سر کی طرف آ کر کھڑا ہو جاتا ہے، اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کو جو قدم چلے ہیں وہ پاؤں کی طرف کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس کا عذاب اس قبر میں اپنی گردن نکالتا ہے اور مردے تک پہنچنا چاہتا ہے۔ اگر وہ دائیں طرف سے آتا ہے تو اس کو نماز کہتی ہے، پر ہٹ خدا کی قسم، یہ انسان دنیا میں بہت مشقت اور مصیبتیں اٹھاتا رہا، ابھی ذرا آرام سے سویا ہے، پھر عذاب بائیں طرف سے آنا چاہتا ہے تو روزہ اس کی طرف سے اس کو ہٹا دیتا ہے، پھر وہ سر کی طرف سے آتا ہے تو تلاوت قرآن مجید ذکر الہی اس کو روک دیتی ہے اور کہتے ہیں، ادھر تیرا کوئی راستہ نہیں، غرض کہ وہ جس طرف سے بھی آنا چاہتا ہے اس کو راستہ نہیں ملتا۔ یہ اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ کے اس دوست کو عبادتوں نے جو اس نے دنیا میں رہ کر کی تھیں عذاب سے بچا لیا، لہٰذا وہ عذاب کمزور ہو کر واپس چلا جاتا ہے
اور اس کے بعد صبر جو ایک کونے میں کھڑا ہوتا ہے وہ ان عبادتوں سے کہتا ہے کہ میں تو اس انتظار میں تھا کہ اگر کسی طرح سے عبادتوں میں کچھ کمزوری ہو تو میں اس کی طرف ہمدردی کروں گا، مگر الحمدللہ تم نے ہی مل کر اس کو دفع کر دیا، لہٰذا اب میں اعمال تولنے کی ترازو میں اس کے کام آؤں گا۔ قبر میں دو فرشتے جن کو منکر نکر کہا جاتا ہے آتے ہیں، جن کی آنکھیں بجلی کی طرح چمکتی ہیں اور آواز بادل کی گرج کی طرح ہوتی ہیں، ان کے دانت گائے کی سینگوں کی طرح باہر نکلے ہوتے ہیں، ان کے منہ سے آگ کی لپیٹیں نکلتی ہیں، بال اتنے بڑے کہ پاؤں تک لٹکے ہوتے ہیں، ایک کندھے سے دوسرے کندھے تک اتنا فاصلہ ہوتا ہے کہ کہیں دن چل کر ختم ہو، ان کے پاس مہربانی اور نرمی کا کوئی تصور نہیں، لیکن یہ سختی کا معاملہ مومن کے ساتھ نہیں کرتے۔ یہ فرشتے اپنے ہاتھوں میں ایک بہت بڑا لوہے کا ہتھیار رکھتے ہیں جس کو اگر تمام دنیا کے انسان اور جن مل کر اٹھانا چاہیں تو وہ اسے ہلا بھی نہیں سکتے۔ وہ مردے کے پاس آ کر کہتے ہیں بیٹھ جاؤ، مردہ فوراً اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے اور کفن اس کے سر سے نیچے سرک جاتا ہے۔ وہ اس سے سوال کرتے ہیں تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرا نبی کون ہے؟ اگر مردہ نیک ہوتا ہے تو کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے اور میرا نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ سن کر فرشتے کہتے ہیں تو نے سچ کہا، پھر اس کی قبر کی دیواریں ہر طرف سے ہٹا دی جاتی ہیں جس سے وہ بہت وسیع ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد فرشتے کہتے ہیں سر اٹھاؤ۔ جب مردہ سر اٹھاتا ہے تو اسے ایک دروازہ نظر آتا ہے جس میں جنت دکھائی دیتی ہے۔ وہ کہتے ہیں اللہ کے دوست، وہ جگہ تمہارے رہنے کی ہے کیونکہ تم نے اللہ کے اطاعت اور فرما برداری کی ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، مردے کو اس وقت ایسی خوشی ہوتی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اس کے بعد فرشتے اسے دوزخ کا دروازہ دکھاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے ولی، تو نے اس دروازے سے نجات پالی۔ اس وقت بھی بندے کو اتنی خوشی ہوتی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اس کے بعد اس قبر میں 70 دروازے جنت کے کھول دیے جاتے ہیں جس سے وہاں کی ٹھنڈی ہوائیں اور خوشبوئیں آتی رہتی ہیں اور قیامت تک وہ انہی بہاروں میں رہے گا۔ کیسی خوش نصیب ہوگی وہ روح جس کے ساتھ اللہ اپنی مہربانی اور رحم و کرم کا سلوک فرمائے گا۔ جب نافرمانی کرنے والے کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کی قبر اتنی تنگ ہو جاتی ہے کہ اس کی پسلیاں دوسری طرف پسلیوں میں گھس جاتی ہیں۔ اس پر کالے سانپ مسلط کر دیے جاتے ہیں جو اس کی ناک سے شروع ہو کر پاؤں تک کاٹنا شروع کرتے ہیں، یہاں تک کہ دونوں سانپ درمیان میں آ کر مل جاتے ہیں۔ اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں جنہیں منکر اور نکر کہا جاتا ہے۔ وہ اس سے پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرا نبی کون ہے؟ مردہ کہتا ہے میں کچھ نہیں جانتا۔ پھر فرشتے اسے اتنی زور سے مارتے ہیں کہ قبر میں آگ کی چنگاریاں پھیل جاتی ہیں۔ اس کے بعد اسے جنت کا دروازہ دکھا کر کہتے ہیں اگر تو نے اللہ کی اطاعت کی ہوتی تو یہ تیرا ٹھکانہ ہوتا۔ پھر اسے دوزخ کا دروازہ دکھاتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ کے دشمن، یہ تیرا ٹھکانہ ہے کیونکہ تو نے اللہ کی نافرمانی کی ہے۔ اس کے بعد 70 دروازے جہنم کے اس کے قبر میں کھول دیے جاتے ہیں اور قیامت تک اس کو گرم ہوائیں اور دھواں ملتا رہتا ہے۔ استغفر اللہ۔ ناظرین، اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور عذاب قبر سے بچائیں، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، آج کا واقعہ آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا۔ ناظرین، اسلامک واقعہ سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے پیارے دوستوں کو شیئر ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے اللہ حافظ۔